تخفیف غربت اور سماجی تحفظ پوری طرح سے متحرک ہے کہ اس پالیسی ڈائریکشن پر پوری طرح سے دیانتداری سے عمل درآمد ہو. تخفیف غربت اس پالیسی پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اس وقت 3 پروگرامز چل رہے ہیں. سب سے پہلے وزیر اعظم کی خاص ڈائریکشن اور نگرانی میں پورے ملک میں پناہ گاہیں کھولی جا رہی ہیں اور ان پناہ گاہوں میں فری لنگر کا انتظام ہوتا ہے جہاں کوئی بھی جا سکتا ہے, کوئی بھی ضرورت مند جا سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پرائیویٹ ٹرسٹس کے اشتراک کے ساتھ ہم احساس کے دائرہ کار میں بھی پورے ملک میں لنگر خانے کھول رہے ہیں. اور اب تیسرے نمبر پر ہم نے یہ موبائل لنگر کا یعنی کہ فوڈ ٹرکس کا نظام شروع کیا ہے تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں, ان ضرورت مندوں تک پہنچ سکیں جو کہ ہماری پناہ گاہوں اور لنگر تک نہیں پہنچ سکتے. ہم نے اس پروگرام کی ابتدا تقریباً 1 ماہ پہلے اسلام آباد سے کی تھی. یہاں پہ ہم نے فوڈ ٹرکس اسلام آباد اور راول پنڈی سے کی تھی. یہاں ہم نے فوڈ ٹرکس انٹروڈیوس کیے تھے اور اس پائلٹ پروجیکٹ کی بنیاد پہ جو ہم نے سیکھا ہم نے اس نظام کو بہتر کیا. وہ بہت کامیابی سے وہ فوڈ ٹرکس چل رہے ہیں ان دونوں شہروں میں اور اب اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. 3 اور شہروں میں ہم یہ سسٹم پرائم منسٹر کی ڈائریکشن تھی کہ اس کو فوراً رمضان سے پہلے آپ انٹروڈیوس کریں, جلد سے جلد اس کو ملک گیر پروگرام بنائیں. امیڈیٹلی ہم اس کو 3 شہروں میں لے کے جا رہے ہیں, لاہور, پشاور اور فیصل آباد. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ پروگرام جو ہے یہ رول آؤٹ ہو رہا ہے جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا جو رول ہے وہ ٹرک مہیا کرنا, سٹاف کی تعیناتی کرنا, سٹینڈرڈز ٹھیک کرنا, مانیٹرنگ کرنا اور روٹس متعین کرنا تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ایک مخصوص روٹ پہ کون سا ٹرک چل رہا ہے, کس وقت پہ وہ کہاں کہاں رکے گا اور ایسا نظام کہ کوئی اس میں ڈپلیکیشن نہ ہو. تو یہ تو گورنمنٹ کا اس میں رول ہے. اور جو پرائیویٹ سیکٹر کا اس میں رول ہے وہ فری کھانا پرووائڈ کرنا ہے. اور سیلانی کی ابھی سینیٹر فیصل نے بھی بات کی تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ لنگروں میں بھی ہماری معاونت کرتے ہیں اور اس پروگرام میں بھی 4 شہروں میں ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ وہ ہمارے گورنمنٹ کے یہ جو ٹرکس ہیں ان میں فری کھانا پرووائڈ کریں گے. میں چیف سیکرٹری پنجاب اور چیف سیکرٹری کے پی کی خاص طور پہ مشکور ہوں, دونوں چیف منسٹر صاحبان کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری بہت معاونت کی اور بہت دل سے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا تاکہ ہم جلد سے جلد ان دونوں پروونسز میں اس کو شروع کر سکیں اور آگے بھی ہم انہی کی معاونت سے اس کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد باقی فیڈریٹنگ یونٹس میں بھی یہ نظام نافذ کریں گے. کیونکہ ہمارے پاس ڈونیشنز کی بہت زیادہ ریکویسٹس آ رہی ہیں تو ہم نے ڈونیشن کا ایک نظام متعارف کرانے جا رہے ہیں. کل ہم ایک اکاؤنٹ اناؤنس کریں گے جو کہ پرائم منسٹر کووڈ ریلیف فنڈ کی طرز کا فنڈ ہوگا. اس کا ایک اسپیسیفک نمبر کل ٹیلی ویژن پہ اناؤنس ہو جائے گا اور کوئی بھی پاکستانی شہری کہیں سے بھی جو بھی ڈونیشن دینا چاہتا ہے وہ کسی بھی بینک کی برانچ میں اس اکاؤنٹ کے نام پہ ڈونیشن دے سکیں گے. نمبر 1. دوسرا, ہم نے ڈونیشن کی مینجمنٹ میں جو شفافیت کا نظام ہے اس پہ ہم بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی ایک جھلک میں آپ کو آج دکھاؤں اور انشاءاللہ پرسوں ہم ایک تفصیلی ویڈیو میں جاری کروں گی جس میں یہ ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم میں جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے لوگوں کو آگاہ کروں. تو یہ جو ڈونیشن مینجمنٹ سسٹم جو ہمارا ہے اس میں اگر کوئی ڈونیشن, یہ ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر کوئی ہمیں 2 لاکھ روپے کی ڈونیشن دے اور وہ ہمیں بتائے کہ کس کس احساس کے مد میں یہ ڈونیشنز جانی ہیں تو ہم ہر مد میں اس کو انڈیویجول ٹرانسپیرنسی دیں گے کہ یہ ڈونیشن کہاں یوٹیلائز ہو رہی ہے. نیکسٹ پلیز. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس 2 لاکھ کی جو ڈونیشن کا بریک ڈاؤن ہے وہ 3 جگہ وہ ڈونیشن گئی ہے اور یہاں پہ جو پناہ گاؤں میں ڈونیشن گئی ہے اس کی ہم ڈونر کو ویزیبلٹی دے رہے ہیں
کہ وہاں پہ بیڈز میں کتنے بیڈز ہم نے لگائے, کتنے بلینکٹس لیے, پناہ گاہ میں واشنگ مشین لی, کتنے لوگوں کا کھانا ڈونیشن میں گیا. نیکسٹ پلیز. اگر ڈونیشن ایئر مارکڈ ہے اسکالرشپ کے لیے تو ہم کلیئرلی بتائیں گے کہ وہ اسکالرشپ کے لیے جو ڈونیشن ایئر مارکڈ ہے وہ کس کس کو گئی ہے, اور کیونکہ ڈونر کے پاس اپنا یونیک لاگ ان ہوگا اور وہ دیکھ سکیں گے کہ یہ کس انڈیویجول کو یہ ڈونیشن گئی ہے, کیا اسکالرشپ کے لیے گئی ہے یا پھر رہنے کے لیے جو وظیفہ ہوتا ہے اس کے لیے گئی ہے. نیکسٹ پلیز. اور انڈیویجول لیول تک آپ دیکھ سکیں گے کہ کس کو یہ ڈونیشن مارک ہوئی ہے, ان کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے اور کس پرپز کے لیے ہوئی ہے. تھینک یو فار دا پریزنٹیشن. تو پرسوں انشاءاللہ ایک رمضان سے ایک دن پہلے یہ جو ہمارا ڈونیشن پورٹل ہے اس کی تفصیل بھی جاری ہو جائے گی, اور جیسے کہ میں نے کہا کل ہمارا جو اکاؤنٹ ہے اس کی تفصیل, اس کا نمبر ہم ٹیلی وائز کریں گے. اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی میں بہت مشکور ہوں, منسٹری آف فائنانس کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ایک اسپیشل اکاؤنٹ سیٹ کیا ہے. یہ پورا جو نظام ہے اس کو اس پر احساس کی گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی کا اطلاق ہوتا ہے. یہ گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی ہم نے احساس پروگرام کی باقاعدہ منظوری کے 10 دن بعد کابینہ سے اس کی منظوری کرائی تھی, اور ہر احساس پروگرام پھر اس گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی کا اطلاق ہوتا ہے. پوری ہماری کوشش ہے کہ حکومتی نظام میں جو فیصلے ہوں وہ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوں, میرٹ کا بول بالا ہو, ٹرانسپیرنسی کا بول بالا ہو, ٹھیکوں کے نظام میں پوری طرح سے شفافیت ہو, اور جنرلی بھی پورا نظام ایک شفاف انداز سے چلے. بہت ہی بریفلی میں یہ بتانا چاہوں گی کہ احساس کے دائرہ کار میں اس وقت 3 قسم کے پروگرامز چل رہے ہیں. ایک تو وہ پروگرامز ہیں جو ملک گیر نیچر کے ہیں, جو پورے ملک میں لوگ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. احساس کفالت, احساس بلاسود قرضہ, احساس تعلیمی وظائف اور احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پورے ملک میں اس وقت چل رہے ہیں. یہ ایک کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری ان پروگرامز کی ہے جو مخصوص ڈسٹرکٹس میں ہیں اور جن کو ہم ایویلیویشن کے بعد اپ اسکیل کریں گے, اور ان میں احساس آمدن اور احساس نشو و نما شامل ہیں. اور تیسری کیٹیگری وہ پروگرامز ہیں جو ابھی کنسپچولائزیشن کی فیز میں ہیں, پلاننگ کی فیز میں ہیں, جن پر کام بہت وزیر اعظم کی ڈائریکشن کے مطابق کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے, اور اس میں خاص طور پر احساس کی کریانہ سبسڈی اور احساس کی یوٹیلیٹی سٹور سبسڈی شامل ہیں. اسی ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم ستارہ مارکیٹ اسلام آباد میں احساس کا 1 ونڈو سینٹر کھولنے جا رہے ہیں, جس سے احساس کی جو پوری سروسز ہیں وہ ایک چھت کے نیچے تمام بینیفیشریز کی سہولت کے لیے مہیا ہوں گی. اور ہمارا جو سروے ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا مستحق خاندان کس پروگرام سے مستفید ہو سکتا ہے, وہ آج کی تاریخ میں 80.4% سروے مکمل ہے. انشاءاللہ جون کے مہینے میں وہ سروے پائے تکمیل کو پہنچے گا, اور ابھی سے ہم نئے جو مستحق فیملیز ہیں ان تک اپنے تمام احساس کے ثمرات پہنچنے کی پوری طرح سے تیاریاں کر چکے ہیں. احساس کوئی بھوکا نہ سوئی کا جو پروگرام ہے ہمارے لیے ایک پرائیورٹی ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم پورے ملک میں بہت تیزی سے پھیلائیں گے. میں وزیر اعظم کا آخر میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ نہ صرف وہ ویژن ہمیں دیتے ہیں اور انسپریشن دیتے ہیں, بلکہ جو ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں نظام ٹھیک کرنے کے لیے, اور جو سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پوری طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. آپ سب کا آج آنے کا یہاں بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.